صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر یہ عید آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یادگار ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یادگار ہے۔ اصل یادگار تو حضرت ابراہیم ہی کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یاد کو تازہ کیا، زندہ کیا دوبارہ، اور قیامت تک اپنی امت کے لیے اس یاد کو قربانی کی شکل میں محفوظ فرمایا۔ جو وہاں جائیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی چیزوں کی پیروی کر لیں گے، ان کی بیٹے کی قدموں کا صدقہ جو پانی نکلا ہے وہ پی لیں گے، ان کی گھر والی جہاں پر دوڑی تھی وہاں پر دوڑ لیں گے، اور خود ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کو بنایا تھا اس گھر کے ارد گرد طواف کر لیں گے۔ تو باقی کیسے شریک ہوں اس یادگار میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی شکل میں ساری اپنی امت کو شریک کیا۔ جس طرح ساری امت پر ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجنا لازم کیا، اسی طرح ساری امت پر ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قربانی کو بھی لازم کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم میں ان کا جہاں بھی تذکرہ آیا ہے، اللہ پاک نے بڑی تعظیم اور تکریم کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے، اور خاص طور پر ان کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے غیر معمولی قسم کا، اور توحید۔ انبیاء سارے ہی توحید کے علمبردار ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ آتے ہی شرک کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے، اس کی ظلمتوں اور اندھیروں کو زائل کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے سارے ہی انبیاء توحید کی سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے انداز مختلف ہیں، اور انہوں نے عملی طور پر توحید کو واضح فرمایا۔ انبیاء باقی جو ہیں وہ تو زبانی طور پر بتوں کی برائی بیان کرتے تھے اور اللہ کی وحدانیت بیان کرتے تھے۔ انہوں نے عملاً اس طرح کیا کہ ایک دن لوگ باہر گئے ہوئے تھے کسی میلے وغیرہ میں، انہوں نے کوئی بڑا سارا ہتھوڑا اٹھایا اور گھس گئے بت خانے میں۔ بت خانے میں بتوں کو مار مار کے سارے بت توڑ ڈالے انہوں نے، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کی کان توڑ دیے، بڑے اعلیٰ بت بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہ حشر کیا بتوں کا، سارے بت جو ہیں وہ توڑ تاڑ کے پھینک دیے۔ البتہ وہاں ایک بڑا بت تھا، اس کو سلامت چھوڑ دیا، اور وہ جو ہتھوڑا سا تھا بدان وہ اس کے گلے میں لٹکا کے چلے آئے واپس۔ لوگ سارے باہر گئے ہوئے تھے، وہاں موجود ہی کوئی نہیں تھا، کوئی میلہ تھا ان کا اس میں گئے ہوئے تھے۔ لوگ واپس آئے تو ادھر سے تقریب میں شمولیت کے بعد سب اس اپنے عبادت خانے میں آئے، بت خانے میں، تو وہاں آ کے دیکھا تو وہ بتوں کی عجیب حالت ہوئی ہے، بہت سارے ٹوٹے ہوئے ہیں،
بتوں کی حالت خستہ اور ریزہ ریزہ ہوئے بت پڑے ہیں. بڑے حیران ہوئے بھئی یہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا اس واقعے کو. اللہ پاک نے اس واقعے کو پوری تفصیل سے ذکر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ انہوں نے جب توڑ دیا بتوں کو، کہیں اللہ پاک نے فرمایا فراغ علیہم ضربا بالجمین، تو ابراہیم دائیں ہاتھ میں وہ آلہ لے کر، وہ بدال لے کر ٹوٹ پڑا ان پر. فراغ علیہم ضربا بالجمین، دائیں ہاتھ میں لیا وہ ہتھوڑا سا تو ٹوٹ پڑا ان پر. اس کیفیت کو مختلف جگہوں میں اللہ پاک نے مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے. تو بہرحال ٹوٹ پڑے، ان کو توڑ پھوڑ دیا. جب یہ واپس آئے مشرکین بت خانے میں تو دیکھا بتوں کی بری حالت ہے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. سب نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے؟ بڑا ظالم آدمی ہے کوئی، جس نے بتوں کو خداؤں کو نہیں چھوڑا ہے، ان کو کوٹ پیٹ کر رکھ دیا ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی مخالفت ایک نوجوان کیا کرتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے کیا ہوگا یہ کام، کیونکہ وہ ہمیشہ بتوں کے خلاف لگا رہتا ہے. یہ چونکہ انبیاء فطرتاً موحد ہوتے ہیں. میں نے عرض کی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید عجیب تھی. ان کا وہ چچا یا منہ بولا باپ جو آزر تھا وہ بت تراش تھا، بہت اعلیٰ درجے کے بت بناتا تھا اور بت اس کے بہت مارکیٹ میں بکتے تھے. تو یہ لے جایا کرتے تھے بتوں کو بیچنے کے لیے، ان کو وہ رکھ کر ریڑھی پر دے دیا کرتا تھا، تو یہ بازار میں جا کے بیچا کرتے تھے. تو یہ وہ اس وقت بھی اس قسم کا اعلان کیا کرتے تھے کہ آ جاؤ بھائی بت آ گئے ہیں، بڑے خوبصورت، بڑے صاف ستھرے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں. آزر چچا نے ان کو مار مار کے ان کے ساتھ ہتھوڑوں کے ساتھ تراشا ہے اور بنایا ہے. سیدھے سادے پتھر تھے، چچا جان نے اس کو تراشا ہے مار مار کے. ان کو یہ شکلیں نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. بہرحال ہیں بڑے صاف ستھرے خوبصورت، مارکیٹ میں آ گئے ہیں، جس نے خرید لے آ کر. اس وقت بھی وہ آزر روز خفا ہوا کرتا تھا کہ بھئی یہ تم کیا کرتے ہو. لیکن بہرحال یہ اعلان بھی ایک دلچسپی تھی، بہت کافی بک جایا کرتے تھے، اس لیے زیادہ خفا نہیں ہوتا تھا. تو وہ اس زمانے سے یہ ان کو بیکار سمجھتے آئے تھے، اس لیے ان کا مشہور تھا کہ یہ بتوں کے ساتھ ان کی نہیں لگتی ہے، سارے علاقے میں مشہور تھا. تو بت جب ٹوٹے ہوئے دیکھے سب نے تو سب کا خیال گیا کہ یہ ہو نہ ہو یہ اسی آدمی کی کارستانی نظر آتی ہے. قالوا سمعنا فتى، ہم نے ایک نوجوان سے سنا ہے، یذکرہم، وہ ان کی برائیاں بیان کرتا رہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا. قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون. انہوں نے کہا کہ بھئی بلاؤ اس کو لوگوں کے سامنے، پھر لوگ بھی دیکھے اور اس سے پوچھو کہ اس نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. کچھ آدمی گئے ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر لے آئے، وہاں ان سے پوچھا گیا، قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام تم نے